باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہ سورہ زمر کی آیات ہیں۔ سورہ زمر کے اندر ایمان کا اس قدر زور ہے، ایمان کو اور کفر و شرک کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور آخری رکوع کے اندر دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، زمر گروہ کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور ایک گروہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ یہ وقت آنے والا ہے، آج صرف باتیں ہو رہی ہیں، کل ہر انسان یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ کی بات بالکل سچی ہے، جو گروہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنے اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اپنے مشائخ اور اپنے اپنے اکابرین کے ساتھ، یہ جہنمی گروہ ہوگا، وہ لیڈ کر رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں انسان کسی نہ کسی کے پیچھے ضرور چلتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا لیڈر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی جماعت ہے، لہذا آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کن کے پیچھے چل رہے ہیں، کیونکہ آج جو دنیا میں آپ کو لیڈ کر رہے ہیں، کل جہنم کی طرف بھی یہی آپ کو لیڈ کریں گے۔ اور دنیا میں اگر کسی نیک آدمی کو آپ نے اپنا لیڈر مان لیا ہے، اپنا سربراہ مانا ہے، تو نیک لوگ جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور ان کے عقائد بیان کیے گئے کہ جہنمیوں کے یہ عقیدے ہوں گے اور جنتیوں کے یہ عقیدے ہوں گے۔ کون سی بات ہے جو اللہ نے چھوڑ دی ہے؟ اور ان آیات کے اندر مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر مثال کے ذریعے، ہر طریقے کے ذریعے جو مناسب تھا انسانوں کو سمجھانے کا، وہ طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی تمام کے تمام طریقے اختیار کر دیے جو انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری تھے۔ تو اس سورہ کا آغاز بھی اسی چیز سے ہوا ہے کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے بالکل حق اور سچائی کے ساتھ۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، یعنی نچوڑ بتایا گیا، یہ کتاب نازل کی گئی ہے بالکل حق اور سچائی کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ بالکل خالص ہو کے اپنے مالک اور خالق کی بندگی کرو، اپنے اللہ کے بندے بنو۔ صرف اسی چیز کی آزمائش کے اندر آپ کو ڈالا گیا ہے۔ اگر بال برابر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی یاد رکھنا، تو اس کے بعد تمہارا مالک ایسا غیور رب ہے کہ وہ ساری کی ساری بندگی اسی کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور پھر اللہ اپنے کھاتے میں کچھ بھی نہیں رکھے گا تمہاری طرف سے۔ اور دوسری طرف وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے چاہے تھوڑی بندگی کی ہو لیکن اکیلے اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں کی ہے، تو ایسوں کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ مالک بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے، مہربان رب ہے، اور ایسوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نواز کے رہے گا۔ تو بتایا گیا ان آیات کے اندر کہ ہر طریقے سے انسان کو سمجھایا گیا ہے، اور تاکہ یہ انسان ہیں یہ غور و فکر کریں، یتذکرون، تاکہ غور و فکر کریں اور پھر جو ہے وہ اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع کریں، اور جو کمیاں کوتاہیاں ان کے اندر ہیں، جو ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں۔ اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ مثال ایک دی گئی ہے۔
فرمایا یہ قرآن ہے، عربی زبان کے اندر ذرہ برابر اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی جو ہے اس میں کنفیوژن نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور اس لیے ہے تاکہ یہ اللہ کے بندے ہیں یہ ایمان اور تقوی کی روش کے اوپر چلیں۔ پھر مالک ایک مثال دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے تمہیں سمجھا رہا ہے۔ اس دور کے اندر غلامی کا بھی دور تھا، کتنے لوگ تھے، انسانوں کے غلام تھے، اور کچھ لوگوں نے غلام رکھے ہوئے تھے اور کچھ خود غلام تھے، تو ان سے زیادہ اس مثال کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو بتایا ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ بے شمار آقاؤں کا غلام ہے، بے شمار آقا ہیں، اور دوسری جگہ بتایا اسی مثال کو ذرا مختلف اینگل سے کہ وہ سارے کے سارے اس کے آقا اور مالک ایسے ہیں کہ سب کے سب بد اخلاق ہیں، سخت گیر ہیں، سختی کرتے ہیں، نرمی نہیں کرتے ہیں، رحم نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرح کے آقا ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہی مہربان آقا کا غلام ہے، بڑا کوئی سخی قسم کا آدمی ہے، شریف قسم کا آدمی ہے، رحم دل قسم کا آدمی ہے، وہ اس کا غلام ہے۔ تو بتاؤ یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں؟ اتنی سمجھ نہیں آتی آپ کو بات؟ یہ مثال دی گئی تو ہر بندہ اس مثال کو سمجھ سکتا تھا، ہر غلام اس کو سمجھ سکتا تھا، ہر آقا اس دور کا اس چیز کو سمجھ سکتا تھا کہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، یہ تو کبھی برابر نہیں ہیں۔ تو بتایا یہی مثال ہے ایمان کی اور کفر کی۔ ایماندار جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ ایک اللہ کے بندے بن گئے ہیں، بس ان کا کوئی اور مالک نہیں ہے، کوئی اور آقا نہیں ہے، کسی اور کی خوشامد نہیں ہے، کسی اور سے لالچ نہیں ہے، کسی اور سے امیدیں نہیں ہیں، ان کو صرف امیدیں ہیں اور توکل ہے، بھروسہ ہے، اور جس کو خوش کرنے کا دل کے اندر ایک تمنا ہے وہ ان کا مالک اور خالق ہے۔ اور باقی جو مشرک ہوتا ہے اس کے بے شمار آقا ہے، اور وہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کا غلام ہے، سرداروں کا غلام ہے، پیسے کا غلام ہے، رسم و رواج کا غلام ہے، اپنی مورتیوں کا، درباروں کا، مزاروں کا، ہر چیز کا، اللہ کے علاوہ پھر اس کو ہر چیز کی غلامی اختیار کرنا پڑے گی۔ اور مومن ان ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے انسان کو دلاتا ہے نجات، پھر ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ساری غلامیوں کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو دلیر بناتا ہے، آزاد کرتا ہے اور بالکل بے خوف کر دیتا ہے۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہی بات کہی گئی تھی کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کی سرداری ملے گی، آخرت میں جنت کی بادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا، بس اتنی بات کہہ دو۔ اس کے جواب میں ایک مرتبہ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ ایک کلمے کی بات کرتے ہیں کہ ایک کلمے سے اتنی بڑی سرداری، ہم یہاں مکے کی سرداری کا تو سارا چکر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کی سرداری مل جائے گی ایک کلمہ پڑھنے سے؟ ایسے تو ہم 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایک بات مان لو، ہم آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات بتاؤ کہ مکہ بھی کیا، عرب پورا اور پورا عجم ہمارے نیچے آ جائے گا، سرداری میں مل جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ 10 کی یہ نہیں چھوڑو، تم صرف ایک ہی بات مان لو، اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتخلؤون ما تعبدون من دونی، یہ بھی اس کا حصہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے آ رہے ہیں، پکارتے آ رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے آ رہے ہیں، ان کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کہتے آ رہے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے آ رہے ہیں، ان سب سے بالکل خلا اختیار کر لو، بالکل علیحدگی اختیار کر لو، ان سب کی خدائیوں کے تخت کو الٹ دو اور ایک مالک کے تم بندے بن جاؤ، دیکھنا کس طرح ساری انسانیت کو تمہارے نیچے اللہ تعالیٰ لے گا، تم ان کے لیڈر بنو گے، تم ان کے ایمان بنو گے، تم ان کے حاکم بنائے جاؤ گے، دنیا میں تم خود اللہ کے بندے بنو گے اور انسانیت کو بھی اللہ کا بندہ بننے کا تم ترغیب دو گے، تم ایک نمونہ گویا ان کے سامنے پیش کرو گے۔ اس انداز سے اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، جنت کی لالچ دے دے کے سمجھایا، اپنی رحمت اور شفقت کا احساس دلا دلا کے سمجھایا کہ دیکھو تم میرے بندے بن جاؤ، پھر میں تمہیں ایسا نوازوں گا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں نوازا ہوگا، اور ایسا عطا کروں گا جنت کے اندر تم ایک دفعہ پہنچ جاؤ تو اس کے بعد میں اپنے آپ کو بھی بالکل مسئول گردانتا ہوں کہ اگر بالفرض تمہاری دل کی کوئی آئی جو دل کے اندر وسوسے کے طور پر آتی ہے، اگر وہ پوری نہ ہوئی تو کہنا نا، میں بھی بیچ میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس انداز سے وعدے کیے اللہ کے بندوں،
اور دنیا کی یعنی کم از کم جو آخری جنتی جس نے دنیا میں ایک نیکی نہیں کی ہوگی لیکن صرف ایمان کو درست کیا ہوگا، اپنے اللہ کا بندہ رہا ہے، اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، کسی اور سے ڈر اور خوف اور لالچ اس کے قریب نہیں آئی ہوگی، تو اگر اس نے کوئی نیکی بھی نہیں کی، تاکہ یہاں تک آتا ہے کہ زمین اور آسمان کو گناہ اور بدکاریوں سے اس نے بھر دیا، اللہ کے بندو چور نمبر 1، ڈاکو نمبر 1 رہا ہے، اور فریبکار نمبر 1، جھوٹا نمبر 1 رہا ہے، یہ سارے گناہ کی باتیں ہیں، لیکن شرک نہیں کر کے آیا، مشرک نہیں بن کے آیا ہے، تو اس کی بادشاہی اللہ کے بندو یقین کرو اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی بادشاہی اس کی ہوگی، آخر وہ آ جائے گا، وقت آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں مثالیں دے دے کے سمجھا، اور دوسری طرف کہا کہ اگر تم زمین اور آسمان کو نیکیوں سے بھر کے آ جاؤ، پھر مثالیں دی کہ تم کیا چیز ہو میرے پیغمبروں کے مقابلے میں، میرے پیغمبروں کی میں مثال سنو، صرف سمجھانے کے لیے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو اس دنیا میں، مرنے کے بعد سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، نہ سمجھنے کا موقع رہے گا، نہ سمجھانے کا موقع رہے گا، یہ وقت ہے، یہ میرے انبیاء ہیں، ان سب کو میں نے براہ راست مخاطب کر کے کہا، کسی اور کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست میں نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھنا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، اتنے اعمال کے باوجود، اتنے جہاد کے باوجود، یہ نمازیں، روزے، تہجد گزاریاں اللہ کے راستے میں، ایسی ایسی عبادتیں کہ عقل کو حیران کر دینے والی عبادتیں کہ ایک انسان اتنی عبادت اللہ کی کر سکتا ہے، اتنا فرما بردار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایسی ایسی کرنے کے باوجود اگر میرے ساتھ ایک شرک کیا اور تم نے توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، تو اس کے بعد لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں سارا کا سارا تمہارے منہ کے اوپر دے ماروں گا، کیونکہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، غیور رب ہے، اکیلا رب ہے، اکیلا معبود ہے، تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، چند لمحوں کی آزمائش ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے۔ تو اس انداز سے مثالیں دے کے سمجھایا، اور جب یہ مثال دی گئی تو ہر ایک نے گویا کہا کہ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، بالکل یہ برابر نہیں ہیں، تو اس کے بعد کہا گیا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے، تمہارا دماغ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے بالکل صحیح ہے تمہارا دماغ، کل تم نہیں کہہ سکو گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، مثالیں پتہ نہیں کیسے تھی، کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کتنی سارا مثال دی گئی، اور سب نے اس کے گویا جواب میں کہا کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہی تو بات دوسرے انداز میں اللہ نے کہی ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں، فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہیں، یہی تو مالک نے بات بیان فرمائی ہے، اور کہا گیا الحمدللہ، کہو اس کے اوپر الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا تمہارا دماغ کام کر رہا ہے۔ اب آگے سنو، اگلی بات یہی ہے کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ یا ساری بندگیوں کو ختم کر دو، اتنی بات، یہی سادہ سی دعوت ہے، آپ کو کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت اس مسئلے کو نہیں سمجھتی ہے، جہاں تک دنیاوی مثال آتی ہے بالکل صحیح سمجھ آتے ہیں، جیسے اسی بات کو اللہ کی بات کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے فوراً منہ بگڑتے ہیں، چہرے بگڑتے ہیں، اور اس کے بعد اکثریت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اسی بات سے جھگڑا ہے، اسی بات سے نفرت اللہ کے بندوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے ہیں، تمہیں تو صادق اور امین کہتے ہیں، تمہیں تو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، ان کو دشمنی ہے تو میری بات سے دشمنی ہے، یہ میرے دشمن ہیں، لہذا یہ میرے پاس آئیں گے، اور جو میرے دشمن ہیں ان کے لیے اگر تم 70 مرتبہ بھی استغفار کرو معافیوں کی، میں معاف کرنے والا ان کو نہیں، یہ تمہارے مجرم نہیں میرے مجرم ہیں۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اکثریت اس مسئلے کو نہیں جانتے، کہیں فرمایا اکثرہم مشرکین، اکثریت مشرک ہے، نافرمان ہے، اکثریت۔ پھر فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی تو نے بھی مرنا ہے، مرنا تو سب نے، انہوں نے بھی مرنا ہے، یہاں دنیا میں تو کسی نے بھی نہیں رہنا، اندازہ لے، 1500 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی، اندازہ لگائیے، وہ واقعہ پیش بھی آ چکا، نبی علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، مخالفین بھی فوت ہو گئے، کہا انک میت، آپ نے بھی میت ہونا ہے اور ان سب نے مرنا ہے۔ اندازہ لگائیے آج یہ مسئلہ امت مسلمہ کے اندر اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے بھی ہیں یا کوئی نہیں ہوئے، تو اللہ کے بندوں جو نبی علیہ السلام کے مخالفین تھے کیا ان کے بارے میں بھی یہی رائے ہے کہ وہ فوت ہوئے بھی ہیں یا کوئی نہیں ہوئے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نبی تم نے بھی مرنا ہے، ان سب نے مرنا ہے، تو کیا صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ بدلی ہو گیا، یا سب کے بارے میں بھی سارے ابھی تک زندہ ہیں، وہ مشرکین مکہ بھی زندہ ہیں، نبی علیہ السلام بھی زندہ ہے، کہ صحابہ کرام بھی زندہ ہے، کہ یہ عقیدہ آپ کا؟ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اور ابھی یہ چند دن بعد یہ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، یہ قوم وہ ادم مچائے گی، وہ خوشیاں منائے گی اپنے نبی کی وفات کے اوپر۔ حالانکہ ابھی میری زندگی کا معاملہ، میں جب چھوٹا ہوتا تھا بچپن میں، تو یہ 12 وفات کے نام سے 12 وفات لفظ مشہور تھا، 12 وفات آ گیا جی، 12 وفات کا درود ہے جی، اس طرح انداز سے کیا کرتے ہیں، 12 وفات ہے، یعنی 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ ہے۔ اب جو وفات کا مسئلہ تھا اب 12 حیات ہو گئی، اندازہ لگائیے، اس طرح انہوں نے عقیدے بدلی کر دیے مولویوں نے۔
اور اس کے اندر جو کچھ یہ کرتے ہیں. پچھلے سال مجھے موقع ملا وہاں گجر خان میں گیا ہوں, میری عقل حیران ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں. اور وہ جو کسی نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, کہ یہودی بھی دیکھ کے ان کو شرما جائیں کہ وہ بھی اتنے کافر اور مشرک نہیں جتنی یہ مسلمان ہو گئے ہیں. اور آج اگر مشرکین مکہ آ جائیں اور یہ سب کچھ ان کو کرتا دیکھیں, جو نظر و نیاز کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی 12 ربیع الاول کو یا 10 محرم کو, یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی یہ نظر و نیاز کرتے ہیں, اور اگر مشرکین مکہ آ کر دیکھ لیں اور کہیں کہ یہی کچھ تو ہم چاہتے تھے, ہمیں بھی اتنی اجازت دے دی جائے, اتنا اس سے بہت تھوڑا ہم نے بلکہ مطالبہ کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے تھے, ہم تو کہتے تھے سال میں ایک مرتبہ چند لمحوں کے لیے ہمیں اجازت دے دو, یہ تھوڑا سا عرس کرنے کی, میلہ کرنے کی, اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ نظر و نیاز کرنے کی, اور بس صرف ان کا تھوڑا بہت جو ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے وہ, باقی پورا سال اس طرح کریں گے جس طرح آپ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہیں راضی ہوتے تھے. اور یہ سب کچھ, اگر یہ سب کچھ اجازت ہے, یہ گھوڑا اس کی پوجا ہو رہی ہے, یہ حلیم گوٹے جا رہے ہیں, یہ بریانیاں پکائی جا رہی ہیں, یہ مٹھائی کے کیک کاٹے جا رہے ہیں, یہ دمالیں ڈالی جا رہی ہیں, عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں, اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مسلمان ہیں اور اس کے باوجود بھی جنت موجود ہے, تو اس کے بعد ہم بالکل تیار ہیں اس بات کو ماننے کے لیے. اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو, یہ قوم یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ خالص کافر اور مشرک قوم ہوگی, اس کے اندر ایمان کی رمق تک باقی نہیں رہی. اور جو اس آیت کو بھی اگر پڑھے پیش کرے کہ اللہ فرماتا ہے نبی آپ نے مرنا ہے, سب مر جائیں گے, نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, تو اندازہ لگائیے قانون حرکت میں آ جاتا ہے, پرچے کٹ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. اندازہ لگائیے, خود میرے اوپر یہ پرچہ کٹا تھا, 3.25 مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں, کہ یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اندازہ لگائیے, پرچہ کٹا, FIR کٹی, اور بریکٹ میں لکھا نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یعنی اللہ کی پناہ, یہ کیسی بات کہہ رہا ہے. یہ حال ہے اللہ کے بندو, یہ ایمان آج اور اندازہ لگائیے جج صاحب کے سامنے گیا تو جج کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آگے سے کہتا ہوں ٹھیک تو کہتا ہے جج, جو بعد میں چیف جسٹس بنے ہیں. اندازہ لگائیے, اور اس کے بعد کتنا بڑا وکیل ہے جس نے یہ کیس آگے پروموٹ کیا تھا, بابر اعوان جو سینیٹر میں رہ چکا, اس نے بھی جا کے کوئی اس انداز سے اس نے اس کو کیس ہی کے طور پر لیا ہے, کوئی ایمان عقیدے کے حوالے سے نہ اپنی اصلاح کی ہے اور نہ کسی اور کی اصلاح کا وہ باعث بنا ہے, کیونکہ خالص دنیا دار بن چکے ہیں, ان کے اندر ایمان کی رمق نہیں ہے. باقی اللہ کے بندو, یہ معاملہ اصل مسئلہ ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی گزری ہے, کبھی انہوں نے اپنی برتھ ڈے نہیں منائی, جو میلاد کہتے ہیں, سالگرہ جس کو کہتے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا ایک پورا دور گزرا, کیا وہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے؟ آج اگر کہا جائے کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, اور اس کے اندر جو کچھ تم کرتے ہو, نظر و نیاز کرتے ہو, پکارے لگاتے ہو, یہ شرک ہے, تو کہتے ہیں تمہیں نبی علیہ السلام سے محبت ہی کیوں نہیں؟ آخر حج کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے اوپر تو خوشی مناتے ہو, نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر خوشی نہیں مناتے ہو؟ تو بتاؤ صحابہ کرام کو خوشیاں نہیں ہوئی تھیں اور تم صحابہ کرام سے زیادہ بڑے مومن ہو؟ اصل میں تم اس آڑ میں, محبت کی آڑ میں تم نے شرک اور کفر کا بازار گرم کیا ہوا ہے. تم اس شرک کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہو, نبی کو پوجتے ہو, اور تم کوئی نئے اور نرالے نہیں ہو. ہر دور کے اندر انبیاء کی بندگی کی گئی, ان کو پوجا گیا, پکارا گیا ہے. مشرکین مکہ کس کی بندگی کر رہے تھے, کس کو پکار رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام, وہ بھی نبی کی بندگی کر رہے تھے. اس سے پہلی قوم جو مشرک قوم گزری ہے نوح علیہ السلام کی, وہ کس کی بندگی کر رہی تھی؟ 5 اولیاء اللہ کی بندگی کر رہی تھی. قرآن کے اندر ان کے نام آئے ہیں سورہ نوح کے اندر. بخاری کی روایت ہے کہ 5 اولیاء اللہ تھے, نیک تھے, صالحین تھے, وہ بھی یہی کرتے رہے. آج یہ یہودی ہیں اور یہ عیسائی ہیں, بتاؤ کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ نبیوں کی بندگی کر رہے ہیں, نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اللہ نے ان کو کافر کہا ہے, اور کہا ہے کہ یہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کے غصے کی وجہ سے پھٹ جائیں تو یہ معمولی بات ہو کہ اللہ کو گالی ہے, شرک اللہ کو گالی ہے. یہ پوری قوم سب سے بڑی گالی اور غلیظ ترین گالی یہ امت دے رہی ہے. نور میں نور اللہ کا عقیدہ, اللہ کے نور میں سے نور جتا ہے, سارے لگے ہوئے ہیں, ایک سے ایک بڑا عالم ان کا آتا ہے, تھپکی دیتا ہے, چاہے وہ طارق جمیل ہو, تقی عثمانی ہو اس دور کا, اور یہ لیڈر ہوں, فضل الرحمان ہوں, عمران خان ہو, جو بھی کہتا ہے اس دفعہ ہم پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے, اس طرح میلاد منائیں گے, کیک کاٹیں گے, یعنی شرک کی سالگرہ اس دفعہ منائیں گے ایسی کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں منائی ہوگی. تو یہ قوم اللہ کے ساتھ اس طرح غدر کر رہی ہے. اللہ کے بندو, ان کی اسی وجہ سے سزا دنیا کے اندر ہی نہیں آیات, کسی رکوع کے اندر مالک فرماتا ہے, بتاؤ کہ جو یہ انداز اختیار کریں, جو اللہ کے ساتھ شریک اختیار کریں, ان کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ, کہ ایسوں کی سزا جو ہے دنیا کے اندر ذلت ہے, اور جو آخرت کی سزا ہے ان کے لیے وہ تو اتنی بڑی ہے کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ جو دنیا کے اندر آج مسلمانوں کو عذاب مل رہے ہیں اللہ کے بندو, یہ اسی وجہ سے مل رہے ہیں
کہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے، یہ مشرک بن گئے، یہ شرک کرتے ہیں۔ اب خرموں کے اندر کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر، اس توحید کے اوپر ہو جو اللہ کی توحید ہے، جو قرآن کی توحید ہے، جو صحابہ کرام اور انبیاء جس انداز سے توحید کی بات کرتے تھے، آج وہ چیز نہیں ہے۔ باقی کوئی معاملہ کرو خوش ہوتے ہیں، والدین کی خدمت کرو جی، نماز پڑھو جی، روزے رکھو جی، زکوٰۃ ادا کرو جی، سب کچھ کو خوش ہوتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو۔ جیسا کہا جائے شرک نہ کرو، یہ شرک ہے۔ یہ شرک کرنے والوں کو اپنا امام نہ بناؤ، شرک کرنے والوں کو اپنا لیڈر نہ بناؤ، اور شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کر دو۔ جیسی یہ بات سامنے آتی ہے اس کے بعد ایسا چہرہ بگڑتا ہے، ایسی دشمنی ہے گویا ان کو ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اور آگے نصیحت کر کے جاتے ہیں اپنی اگلی نسل کو، دیکھنا ایمان اور توحید کی بات کو نہ ماننا، باقی سارے باتیں مان جانا، یہ نہ بات ماننا۔ یہ انداز ہے اس قوم کا اللہ کے بندوں۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ کذبا بالصدق اذ جاءہ، کہ جب کوئی سچائی آ جائے، یہ سچائی ہے، یہ ایمان سچائی ہے، توحید سچائی ہے۔ اس سے پہلے جو کفر و شرک ان مولویوں اور پیروں نے، مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے جو ملا دیا اس کے اندر سچائی کی بات کی جا رہی ہے کہ سچائی یہ ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، سچائی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے، نبی علیہ السلام کی میت ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ دیا، الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ سنو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پجاری تھا، آج اس کے معبود کو وفات پا گئی، موت آ گئی۔ اور جو اللہ کا پجاری ہے، یعنی جو اللہ کی وجہ سے نبی کا ساتھ دیتا رہا ہے، نمازیں پڑھتا رہا ہے، روزے رکھتا رہا ہے، ساری چیزیں اس نے اللہ کی وجہ سے کی ہیں، تو اس کا معبود الحی القیوم تو اللہ ہے، اس کو تو موت نہیں ہے۔ باقی جو نبی کی وجہ سے کرتا رہا، نبی کو خوش کرنے کے لیے بالفرض کہ اللہ کا معاملہ نہیں تھا اس کا، تو آج اس کا معبود تو ہو، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس انداز سے صدیق اکبر نے، سب سے بڑے صدیق نے جب یہ اعلان کیا اس انداز سے، ہمیں یہ ایمان اور عقیدہ تھا جس کی وجہ سے آج ان کا مقام ہے، اسی راستے پر چلے ہیں، عمر بن خطاب چلے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ چلے ہیں، اور سارے صحابہ اسی انداز سے ایمان اور عقیدے کی جنگ لڑتے رہے پوری زندگی۔ تو بتایا کہ جو اس طریقے سے سچائی جب سامنے آ جائے، باقی جب تک بات معلوم نہیں تھی وہ تو معاملہ اور ہے، لیکن بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے، میگا فون کے ذریعے ان کو چیخ چیخ کے پکارا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی ہے، اس وجہ سے تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلت اور خواری مل رہی ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں وہ آگ لگنے والی ہے، تمہاری ساری نمازیں، تمہارے روزے اور تمہاری تہجد گزارے اور عمرے اور حج تمہارے منہ کے اوپر مارے جائیں گے ایمان میں خرابی کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ کافروں اور مشرکوں کو اپنا امام مانتے ہو، جن کے ساتھ تمہیں جنگ کرنی چاہیے تھی، وہ تمہارے لیڈر ہیں، وہ تمہارے امام ہیں، اور تم جنت کی امید لگا کے بیٹھے کہ 27 گنا ملے گا، جب مرو گے تمہیں پتہ چلے گا 27 گنا کس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو اس طرح سچائی جب اس کے سامنے آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ اس سچائی کا انکار کرے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو ایسے کافروں کے لیے کیا جہنم میں کوئی جگہ کم پڑ گئی ہے؟ مالک فرماتا بڑی جگہ ہے، ہم نے بہت بڑی جہنم بنائی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ساری انسانیت کو جو کافر مشرک ہوں گے اور ان کے اپنے درباروں مزاروں سمیت مورتیوں سمیت جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، جب اس کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا، گروہ در گروہ جہنم کی آگ کے اندر جلیں۔ اسی سورہ زمر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گروہ در گروہ آئیں گے اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ۔ آج تو کہتے ہیں امام صاحب کے پیچھے ہم نے صلاۃ پڑھی ہے، کون سا امام ہے جی؟ کوئی بریلوی امام ہے جی، کوئی دیوبندی امام ہے جی، کوئی اہل حدیث امام ہے جی، سب کے عقیدے مشرکانہ ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، کوئی ایک بھی اس آیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ہیں۔ قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روح ہے پورے جسم سے سکڑ کر دل کے اندر بیٹھ گئی، اور جب دفن کیا پھر پورے جسم میں پھیل کے، اندازہ لگائیے، اپنی اس کتاب کے اندر لکھا انہوں نے۔ اور پھر اسی کو گنگوئی صاحب نے آگے بڑھایا، اسی کو اشرف علی تھانوی نے، اسی کو تبلیغی جماعت میں سارے کہتے ہیں احیاء فی القبور یصلون، کہتے ہیں نبی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، صرف قبر کی زندگی ثابت کرنی ہے ان کو۔ بتاؤ، صرف نمازیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے ہیں، حج اور عمرہ نہیں کرتے ہیں، چونکہ ان کا صرف کام بن گیا کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، سارے انبیاء قبر میں زندہ ہیں، یہ ان کا کام بن گیا۔ قبر کی زندگی ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان مزاروں کو اور مندروں کو اور ان عرس اور میلوں کو اصل میں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے ان کا، ان کی اکابرین کے عقیدے مشرکانہ ہیں۔ سارے جب اسی شرک کے اوپر جب گزرے ہیں، اب ان کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ذرا برابر وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے۔
کم از کم جن کے اندر شرک ہے، یہ اہل حدیث کہتے ہیں یہ ہر جگہ سے نہیں نبی علیہ السلام سنتے ہیں، قبر کے اندر زندہ تو ہیں لیکن صرف یہاں سے نہیں سنتے ہیں، باقی قبر کے اوپر جا کے اگر پکارو تو وہاں جا کے سنتے ہیں۔ میاں نذیر جو بانی ہیں اہل حدیثوں کے، وہ فتویٰ دیتے ہیں میاں نذیر فتاوی نظریہ کے اندر، کہتے ہیں نبی علیہ السلام اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اندازہ لگائیے۔ اور پھر کہتے ہیں دوسری روایت ہے کہ جو فرشتے پھیلے ہوئے ہیں وہ درود و سلام نبی علیہ السلام کی قبر میں لے کے آتے، دونوں منکر روایتیں بے ایمان روایتوں کے اوپر انہوں نے ایمان عقیدہ بنا دیا۔ تو یہ سارے عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب، ذرا لقب دیکھیے، مفتی اعظم سعودی عرب فتویٰ دیتے ہیں حج اور عمرہ کی کتاب کے اندر کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی امتی آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو واپس کر دیتا ہے، حتیٰ کہ میں خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں اللہ کے بندو بتاؤ، قبر کی زندگی وہ بھی ثابت کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ توصیف الرحمان جو ان کا ہے اسپوکس مین، وہ بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہاں برزخ ہے، یہاں برزخ ہے۔ اور پھر ان کا علی انجینئر یہ سارے اسی طرح جتنے بھی ہیں سارے اسی قبر کی طرف، وہ اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں، سارے کے سارے اسی قبر کی زندگی کے قائل ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ کوئی ظالم یہ بات نہیں کہتا ہے۔ یہ ایک دعوت اٹھی تھی ان کے ذریعے، غلام اللہ کے ذریعے، کچھ سال اس نے یہ دعوت اٹھائی تھی وفات النبی کا مسئلہ، لیکن جیسا اس کو پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے تو اکابرین کے اوپر چوٹ پڑتی ہے تو اس کے بعد اس نے فتویٰ دے دیا یہ عقیدہ ضروری نہیں ہے، اعتقاد ضروریہ میں سے نہیں ہے، صحابہ کرام سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بیٹوں نے گواہی دی اس بات کی کہ والد صاحب نے یہ مسئلہ صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ دیوبند کے اوپر چوٹ پڑتی تھی، دیوبند کے وقار کا مسئلہ ہے، اللہ کے بندو دیوبند کے وقار کا مسئلہ ہے۔ تو دوسرے نے کہا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پھر میرے لیے بھی اللہ کے وقار کا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو جو پہلے تم نے اٹھایا تھا جس کو تم نے پھر دبا دیا ہے میں اسی کو انشاءاللہ دوبارہ اٹھا رہا ہوں الحمدللہ، اور جو بات پہلے حق تھی وہ اب حق کیوں نہیں ہے، اس انداز سے یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ حیات النبی فی القبر اور سماع موتا کا عقیدہ ہے۔ مالک فرماتا ہے ایسی سچی بات جو کسی کے سامنے آئے پھر وہ انکار کرے، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات حدیثوں کے اندر آ گیا، صحابہ کرام کا عقیدہ آ گیا، پھر بھی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ ذرا جگہ کی کمی آ گئی ہے؟ مالک اس انداز سے طنزی انداز سے ان کے اوپر بیان فرماتا ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو سچائی لے کر آیا ہے، جو سچی بات لے کر آیا ہے، یہ سچی بات ہے کہ الہ ایک ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ اجت روا ہے، بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارنا شرک سے زیادہ قریب ہے، اور دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، ہر زبان کا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ توکل اور وہ بھروسے کے لائق ہے۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیروی کرنی ہے، ان کو پوجا پاٹ نہیں کرنی ہے، ان کے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اللہ کی ذات کے ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے ان کی پیروی کی جائے، اس لیے ان کی پیروی کرنا اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی عبادت ہے ان کی پیروی کرنا، ان کا حکم ماننا۔ جس انداز سے یہ سادہ سی بات ہے، سچی بات ہے، جو اس سچی بات کو لے کے آیا اور اس کی تصدیق کر دے کہ بات بالکل سچی ہے، اولئک هم المتقون، مالک فرماتا ہے یہ ہیں تقوی والے، یہ ہیں ایماندار، یہ ہیں صحیح معنوں میں مسلمان، یہ ہیں مسلم، ان کی نمازیں ہیں، ان کے روزے ہیں، ان کا حج ہے، ان کی تبلیغ ہے۔ باقی نام رکھنے سے اگر آپ کا نام پڑ گیا تبلیغی جماعت ہے جی، اسلامی جماعت ہے جی، نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے عقیدے مشرکانہ ہیں، تمہارا طریقہ شیطانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دنوں کا معاملہ اللہ کے بندو، کسی لمحے یہ زندگی کا آخری سانس آ سکتی ہے، اور اگر ہمارا ایمان عقیدہ بالکل اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، ہمارے ارادے بڑے مضبوط ہیں، ارادے یہی، ہماری نیت یہی ہے کہ کفر شرک کا پوری زمین سے ہم انشاءاللہ جنازہ اٹھائیں گے۔ صحیح ایمانوں میں پاکستان اس دن بنے گا جس دن آخری بت گرے گا، آخری مزار گرے گا، آخری واسطہ وسیلہ اور شرک اور کفر اور رکوع اور سجدے یہ جو ہو رہے ہیں نامراد مزاروں کے اوپر، قبروں کے اوپر، پیروں کی پنڈلیاں دبائی جا رہی ہیں، پھر جمہوریت کا مشرکانہ نظام جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا، اس دن پاکستان وہ نیا پاکستان ہے، اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا کو پاکستان بنایا جائے گا، پاک سرزمین، پاک پوری زمین پاک ہوگی شرک اور کفر سے، اور اس نے ہونا ہی ہونا ہے اللہ کے بندو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مالک فرماتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے آخری رسول اور آخری کتاب بھیجی اسی لیے تاکہ سارے ادھیان کو ہم نے بالکل نیچے کر دینا ہے اور اس کو اوپر کرنا ہے، ایک وقت آنا ہے زمین کے اوپر۔ اللہ کے بندو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، مالک نے اس سلسلے کا پہلی اینٹ ہمیں اس دور کے اندر بنا دیا ہے۔ اللہ کے بندو قیامت تک یہ جو معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، اور جو اس راستے میں آئیں، جو اس بات کا ساتھ دیں گے، اس کے مخلص ساتھی بنیں گے، ان کو قیامت تک آنے والے ایمان عقیدے کا اور ساری خیر کا جو ہوگی اس کا اجر ملے گا ایسے معاملوں کو۔
اللہ تعالیٰ کے دروازے اس طرح رحمت کے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس درس کے حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو اس کا انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں.